بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پچھلی آیت میں بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ 6 سوالات کے جوابات اللہ تعالیٰ دے چکے، ایک آگے 7واں سوال بھی آ رہا ہے، لیکن جو 6واں سوال تھا وہ یتیموں کے بارے میں تھا۔ وہ یہ سوال تھا کہ ہم یتیموں کے بارے میں کیا روش اپنائیں، ان کے لیے کھانا الگ پکائیں یا اپنے ساتھ ملا کر پکائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ جو ان کے حق میں بہتر ہو، تمہیں اجازت ہے، جو ان کے حق میں بہتر ہو وہ تم کرو۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو، مل جل کر ایک چھت کے نیچے رہنا پڑے گا۔ تو اسی مناسبت سے آگے اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی کے مکمل احکامات، کئی احکامات بیان کر رہے ہیں۔ یہ 27ویں رکوع سے لے کر 31ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ گھریلو زندگی، پوری کی پوری گھریلو زندگی، جس میں نکاح، سب سے پہلے نکاح کا حکم، پھر اس کے بعد نکاح کی ترغیب تو آپ کے سامنے رکھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد اگر جدائی ہو جائے تو جدائی کے لیے کیا طریقہ ہوگا، کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اور پھر نکاح ہوا تو نکاح کے بعد میاں بیوی رہیں کس طرح، ان کے آپس میں جسمانی تعلق قائم کریں، اس تعلق کا طریقہ کیا ہو، وہ مکمل تفصیل، عدت، طلاق، مکمل ایک اللہ تعالیٰ احکامات بیان کر رہے ہیں۔ پھر آخر میں دوبارہ نماز کا حکم دیں گے۔ اگر دیکھا جائے ان جو آگے آیات آ رہی ہیں، ان تمام کی تمام آیات کے اندر ایک چیز اللہ تعالیٰ بار بار دہرا رہے ہیں، وہ یہ کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں میرا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب تک اللہ کا ڈر نہ آئے تب تک اللہ کا کسی حکم پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان نہیں۔ جب چنانچہ ایمان بھی اللہ کے ڈر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اعمال صالحہ کی توفیق ملتی ہے تو اسی وجہ سے مل رہی ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پہ آ رہا ہے اسی وجہ سے کہ نماز نہ پڑھنے پر جو اللہ تعالیٰ نے وعیدات سنائی ہیں، جو اللہ کے نبی نے سنائی ہیں، اس ڈر سے آ رہا ہے، تو در حقیقت وہ ڈر ہوگا تبھی نماز کے لیے آئے گا، تبھی روزہ رکھے گا، تبھی حج ادا کرے گا، تبھی اپنے معاملات کو، اپنے اخلاق کو، ہر چیز میں بہتر بنے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور قرآن کریم اس پر بہت زور دیتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، میں اس خطبے میں آپ ہمیشہ 3 آیات پڑھا کرتے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان تینوں کی تینوں آیات میں کہیں پر نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ ان تینوں کی تینوں آیات میں ایک بات قدر مشترک ہے، ایک بات کامن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی ان آیات کا انتخاب فرماتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے خطبے کے موقع، نکاح کے موقع پر، ان الحمد للہ ونستعینہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ کے نبی 3 آیات پڑھا کرتے تھے۔ پہلی آیت سورۃ النساء کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانیت، پوری انسانیت کو خطاب کیا کہ تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر پیدا کرنے کے بعد تمہیں پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر فرمایا اس رب سے ڈرو الذی تساءلون بہ والارحام، جس کا نام لے کر تم آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہو، رشتہ داریوں سے ڈرو، رشتہ داریوں کو جوڑنے سے ڈرو۔ پھر ایک موقع دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں کہ تم ایمان والے ہو، تم اسلام پر ہو۔ تیسری آیت اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے،
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کرو، کھری کھری بات کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بہتر کر دے گا، ویغفر لکم، تمہیں بخش دے گا۔ پھر فرمایا ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، تو یہی در حقیقت کامیاب ہوگا۔ ان 3 آیات میں آپ مجھے بتائیے کہاں نکاح کیسے کرے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ در حقیقت کوئی بھی معاملہ ہو، جب تک اللہ کا ڈر نہیں تو کوئی بھی زندگی کا کوئی شعبہ کسی بھی مرحلے میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح جیسا معاملہ کہ جس میں میاں بیوی نے ہمیشہ ساتھ رہنے کا ایک عزم کیا ہے، اس میں جب تک شوہر کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، بیوی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، تب تک یہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی عدالت ہے تو انہیں آپس میں ایک چھت کے نیچے جمع کر دیں گی، لیکن ان کے ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کی عزت اور وقار وہ کیسے آئے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کے ڈر سے آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی کتنی ترغیب دی۔ عام طور سے ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ جو مشہور ہے، آپ نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ نکاح عام حالات میں سنت ہے، ورنہ جس شخص کو اس بات کا یقین ہو کہ میں گناہوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے، فرض عین ہے اس کے حق میں۔ اپنے امت کے نوجوانوں کو خطاب فرمایا یا معاشر الشباب، اے میری امت کے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو شخص نکاح کے کرنے کی اسباب کی، بیوی کے خرچہ اٹھانے کی، مہر کی طاقت رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر گزرے۔ کیوں؟ کیونکہ نکاح فإنہ اغض للبصر، وہ اس کی آنکھوں کو جھکائے گا، وأحسن للفرج، اور اس کی ناموس اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ پھر فرمایا ومن لم یستطع، اور جو نکاح کے مالی اسباب کی طاقت نہیں رکھتا، اسے چاہیے فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے، فإنہ لہ وجاء، روزے رکھنے سے اس کی جو شہوانی طاقت ہے اس میں کمی آئے گی۔ یعنی اتنے قدر اس قدر تاکید کے ساتھ صحابہ اکرام آپ کے پاس آتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کا یہ جذبہ تھا، یا اللہ، یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، ہم اللہ کی لگ کر عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم جنگلوں میں چلے جائیں۔ آپ نے منع فرمایا، سختی سے منع فرمایا۔ صحابی آتے ہیں عثمان بن مظعون، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں نکاح نہ کروں۔ آپ نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، ورنہ یہ عام حالات میں جب ایک انسان اس نکاح سے اعراض کر رہا ہو اس وقت آپ نے فرمایا چنا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ نکاح کو بہت مشکل کر دیا، اور اس کے مقابلے میں زنا، فحاشی اور یعنی کو عام کر دیا ہے۔ نکاح رسومات کی وجہ سے، مختلف خرابیوں کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے کیا کیا خرابیاں آ چکی، یعنی نکاح کو لاکھوں میں ہوتا ہے اور زنا چند پھوٹی کوڑیوں میں ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تو صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمیں نکاح اجازت دیجیے ہم نکاح نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو دوسرے صحابی کہتے ہیں اگر ان فلاں صحابی کی اجازت مل جاتی تو ہم اپنی مردانہ طاقت ختم کروا دیتے۔ آپ نے فرمایا، چنانچہ اتنی ترغیب دی، آپ نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کی طرف سے نکاح کا پیغام آ جائے جس کے دین سے اور اس کے دین میں بھی بالخصوص تم اس کے اخلاق سے راضی ہو۔ معلوم ہوا نکاح کے معاملے میں اخلاق کا دیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، تو نکاح کر دو۔ الا تفعلوہ، اگر ایسا نہیں کرو گے تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین میں ایک فتنہ فساد پھیل جائے گا۔ آپ نے فرمایا، اور آپ نے معیار بیان کیا، تنکح المرأۃ لاربعین، عورت سے نکاح عام طور سے 4 وجوہات کی سے کیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، آپ نے فرمایا عام طور سے لوگ مالداری کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، اونچے خاندان کی وجہ سے کرتے ہیں، اور کوئی دین کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ آپ نے یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص کو فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین تربت یداک، اے سعد تو دین والی کو لے کر کامیاب ہونا، اللہ تجھے نامراد نہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ، لیکن دینداری آ جائے تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ترغیب کے طور پر حسن کو بھی، اس کی بھی ترغیب دی کہ تم اگر یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلا ایک صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نکاح کیا ہے، آپ نے فرمایا کہاں سے؟ آپ نے وہ بتاتے ہیں میں نے انصار کے ایک قبیلے سے۔ آپ نے فرمایا تم نے اسے دیکھ لیا تھا؟ معلوم نکاح سے پہلے جب جہاں نکاح کرنے کا ارادہ ہو ویسے عورت کو دیکھنا، قرآن کریم کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، لیکن جب نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس اپنی جس سے نکاح ہونے کا ارادہ کرنے کا ارادہ ہے اس کو دیکھ لیا جائے، ایک نظر دیکھ لیا جائے، لیکن اس کے لیے باقاعدہ رسم، اس کو باقاعدہ بلانا، غیر اتفاقی طور سے نظر ڈال دی جائے کہ وہ کیسی ہے۔ اللہ کے نبی اس صحابی کو فرماتے تم نے دیکھا تھا؟
پھر وجہ بیان فرمائی آپ نے، کہا کیونکہ انصار کی بچیوں کے آنکھوں میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہارے لیے پریشانی ہو جائے۔ یعنی یہاں تک آپ نے ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے واپسی پر آ رہے تھے، آپ علیہ السلام سے آگے آپ سے اجازت لی، یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں، میں جلدی مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرماتے یا رسول اللہ میری نئی شادی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کس سے کی؟ دیکھیں یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے، صحابی رسول خود آ کر بتا رہے ہیں کہ میں نے نکاح کیا ہے۔ ہمارا اگر یعنی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تم نے مجھے بلایا نہیں، ہمارا معاملہ کیا ہے کہ یہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس نے نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے، حالانکہ وقت کے نبی موجود ہیں، وہ بتا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے بلایا نہیں، ٹھیک ہے نکاح تمہارا حق ہے تم نے کیا ہے۔ آپ نے ایک سوال کیا ام بکرن ام سیبن، تم نے کنواری لڑکی سے شادی کی یا شادی شدہ لڑکی سے شادی کی؟ وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے شادی شدہ سے شادی کی ہے، یعنی وہ پہلے بیوہ ہیں یا مطلقہ ہیں۔ آپ نے فرمایا حلا بکرن، تم نے کنواری سے کیوں نہیں کی؟ پھر فرمایا حلا بکرن تلاعبک و تلاعبها، وہ تم سے کھیلتی تم اس سے کھیلتے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ تم نکاح کے جو ناجائز طریقے سے تم اپنی خواہش کو پورا کرو، حرام میں کیوں پڑھتے ہو؟ یہ جو 4 کی اجازت دی گئی ہے کیوں دی گئی ہے؟ کوئی 4 کرنا کوئی نہ فرض نہ واجب ہے، یہ اس لیے کہ جس کی خواہش 1 سے پوری نہیں ہو رہی تو وہ 2 کرے 3 کرے 4 کرے، لیکن زنا کا دروازہ بند ہو۔ تو آپ نے فرمایا حلا بکرن تلاعبک و تلاعبها، پھر آپ نے فرمایا نہیں ہم آج رات یہیں پڑاؤ کریں گے، بلکہ جب ہم مدینہ میں پیغام بھجوا دیتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ اور کیا ادب بتایا، تاکہ جو عورتیں شوہروں کی غیر موجودگی کی وجہ سے اپنی ان کی حالت پراگندہ ہے، بال خراب ہیں، کس کی کیا کیفیت ہوگی ان کو پتہ چل جائے تو وہ اپنے آپ کو سنوار لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاؤ تو تم انہیں ایک ایسی حالت میں دیکھ لو تو تمہارے لیے تمہارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی نفرت آ جائے۔ تو اللہ کے نبی، لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارے گھر کی خواتین گھر میں ماسیوں کی طرح ہوں گی لیکن باہر نکلیں گی، حالانکہ جو زیب و زینت کرنی ہے یہ شوہر کے لیے کرنی ہے، زیب و شوہر کے علاوہ جس کے لیے کی جا رہی ہے باہر نکلیے، سب کے سب ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو میک اپ جائز کیا جا سکتا ہے، جو زیب و زینت خوشبو آ رہا ہے اپنے آپ کو سنوارا جا سکتا ہے، یہ شوہر کو دکھانے کی نیت سے کرنا ہے، اس کے علاوہ کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اپنے گھر سے نکل رہی ہے اور اس کی خوشبو مہک رہی ہے تو اللہ کے فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہے۔ تو اللہ کے نبی کتنا نکاح کے معاملے میں اتنی ترغیبات نہیں کہ آپ نے یہاں تک فرمایا علیکم بالابکار، تم حالانکہ دیکھا جائے تو ایک شادی شدہ بیوہ مطلقہ عورت سے شادی کرنے پر اس کے لیے آپ سہارا بنو گے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے نہیں، اگر تمہارے لیے لازم یہ ہے، ایک نوجوان کے لیے لازم یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ وہ کنواری لڑکی سے شادی کرے۔ آپ نے اس کی وجوہات بیان فرمائی، اس لیے یہ سب کا سب اس لیے کیا کہ نکاح عام ہو، زنا جو کہ بدکاری ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ ختم ہو۔ تو ان تمام کی تمام آگے ایک سلسلہ پورا شروع ہو رہا ہے کہ نکاح کے بعد نکاح سے متعلق زندگی گزارنے کے آداب کیا ہوں گے، پھر جدائی کی نوبت آ جائے تو کس طریقے سے جدائی کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آگے ایک مفصل تفصیل کے ساتھ اس بات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔